آج جو ٹاپک ہے کافی دن سے میرے ذہن میں تھا، لیکن آج انشاءاللہ ابھی جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی، وہ بکریوں کی ہاؤسنگ کے بارے میں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے پیچھے جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم لوگ جب اپنا فارم کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو ہم کیسے اس طرح کی ہاؤسنگ بنائیں کہ ہمارا جانور کمفرٹیبل رہے، اور ہر کام میں جیسے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم خرچ اور بالا نشیں ہو، تو ہمارا خرچ بھی کم آئے اور ایک آئیڈیل سیٹ اپ بھی ہم بنا سکیں جس پہ ہمارے لیے مینجمنٹ بھی ایزی ہو اور بکریوں کے لیے رہنا ایزی ہو۔ اس ٹاپک کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ ایک تو جی کہ ہم مٹیریل کون سا استعمال کریں اور کون سا استعمال نہ کریں، اور دوسرا ہمارے جو فارم میں سیکشنز ہیں وہ کیوں اور کیسے ہونے چاہیے۔ سلیکشن آف مٹیریل امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہم جو مٹیریل سلیکٹ کریں گے، ہم نے سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جو فارم ہم بنا رہے ہیں، جس طرح ہم اپنا گھر بناتے ہوئے خیال رکھتے ہیں، زیادہ تر ہم لوگوں کی طرف تو یہی سوچا جاتا ہے کہ گھر زندگی میں ایک ہی دفعہ بنایا جاتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فارم بھی ایسا بنائیں جو زندگی میں ایک ہی دفعہ بنانا پڑے، بجائے اس کے کہ ہم ہر دوسرے یا تیسرے سال کبھی اس کی چھت چینج کر رہے ہوں، کبھی اس میں کوئی وہ کیا کہتے ہیں نا جی امپرومنٹ کا کام ہو رہا ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک ہی دفعہ اپنے فارم کو اس طرح سے ڈیزائن کر کے بنائیں کہ بعد میں ہم اس کو ایکسٹینڈ تو کریں، لیکن جو بلڈنگ ہماری بن گئی ہو اس میں ہمیں مزید اکھاڑ پچھاڑ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ دوسرا، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم یہ جو فارم بنا رہے ہیں یہ ہم بکریوں کے لیے بنا رہے ہیں، یعنی کہ جو گھر بنا رہے ہیں اس میں بکریوں نے رہنا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ انہی کے حساب سے کنسٹرکشن ایسے کی جائے کہ وہ اس کے اندر کمفرٹیبل رہیں۔ مٹیریل میں ہم دو چیزیں استعمال کر سکتے ہیں جی، ایک اینٹ اور دوسرا بلاک۔ اینٹ، اگر ہم اینٹ استعمال کریں گے فارم کی، تو سب سے آئیڈیل تو یہ ہے کہ ہماری جو آؤٹر والز ہیں ان کی چنائی جو ہے وہ 9 انچ کم از کم ہونی چاہیے جی، 9 انچ، اور وہ گارے سے ہونی چاہیے، وہ سیمنٹ سے نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ گارے سے چنائی کریں گے تو آپ کی جو دیواریں ہیں وہ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں انشاءاللہ ٹھنڈی رہیں گی، کیونکہ مٹی جو ہے وہ بہترین انسولیٹر ہے، وہ باہر سے سردی کو اندر نہیں آنے دیتا اور اندر سے گرمی کو باہر نہیں جانے دیتا۔ اسی طرح جب گرمی کا موسم ہوگا تو باہر سے گرمی اندر نہیں آئے گی اور اندر سے جو ٹھنڈک ہے وہ باہر نہیں جائے گی۔ بالکل اسی طرح بیٹھا بلاک جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بیٹھا بلاک 8 انچ ہوتا ہے غالباً، تو اینٹ کی جو چنائی ہے وہ 9 انچ کی ہو جائے گی، اور جو بلاک کی چنائی ہے وہ 8 انچ کی ہو جائے گی۔ آپ اس میں اگر اینٹ چونکہ مہنگی ہے، اچھا اینٹ میں ایک اور چیز ہم نے یہ خیال میں رکھنی ہے کہ ہمیں اول اینٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اول اینٹ میرے خیال میں آج کل 1,15,000 یا 1,20,000 روپے کی 10,000 اینٹ ملتی ہے ہمارے طرف، ہو سکتا ہے کہیں اور ریٹ فرق ہو۔ اور جو دوم اینٹ ہے جی وہ یہاں پہ ملتی ہے 82 سے 85 ہزار روپے کی 10,000۔ تو ہم وہ دوم اینٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں کاسٹ افیکٹونیس، اگر آپ نے کاسٹ کٹنگ کرنی ہے تو۔ اور اس کو آپ گارے سے جب چنائی کر لیتے ہیں، آپ نے منیمم 8 فٹ اور میکسیمم 10 فٹ تک چنائی کرنی ہے جی، اس سے اوپر آپ کو 12 یا 14 فٹ پر جانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے اگر آپ گارے سے چنائی کر رہے ہیں تو۔ 8 فٹ بھی بہترین ہے، لیکن 8 فٹ کیونکہ تھوڑا کم ہے، تو آپ 8 سے 10 فٹ کے درمیان کہیں بھی اپنی دیوار جو ہے، اپنی چھت جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کے فارم کی چنائی ہو جائے، یعنی کہ بھلے آپ نے اینٹوں سے کی ہے یا گارے سے کی ہے، اس کے بعد آپ جو فارم کی آؤٹر سائڈ ہے، باہر والی دیوار، اس کو آپ پلستر بھی کروا سکتے ہیں۔ پلستر نہ بھی کروائیں تو اچھے سے ٹیپ کروا دیں، وہ بھی انشاءاللہ۔ جو زیادہ احتمال یہ ہوتا ہے کہ جو گیپس بنتے ہیں دونوں اینٹوں کے درمیان، جہاں دو اینٹیں جڑتی ہیں، وہاں سے گارا بارش کی وجہ سے بہہ جانے کا ڈر ہوتا ہے، تو اگر آپ اس کے اوپر ٹیپ کروا دیتے ہیں یا پلستر کروا دیتے ہیں تو ایک تو وہ سیف ہو جائے گا، دوسرا آپ کے فارم کی جو آؤٹر بیوٹی ہے وہ بھی زیادہ نکھر کے سامنے آ جائے گی۔ آپ کا فارم فرنٹ سے بالکل کھلا ہوا ہونا چاہیے، یعنی کہ فرنٹ پہ آپ کے کوئی دیوار نہ ہو، صرف پلرز ہوں، اور جو بیک والز ہیں اور جو سائڈ والی دیواریں ہیں ان کے اندر وینٹیلیشن کے لیے بہت بڑی کھڑکیاں ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت بڑی سے مراد 4 بائی 4 فٹ کی کم از کم، یا اگر آپ اس سے بھی بڑی رکھنا چاہیں تو آپ کم از کم ہر 10 فٹ کے بعد ایک کھڑکی ضرور رکھیں، بیک کی جو پچھلی دیوار ہے اس میں بھی اور سائڈ والی جو دیواریں ہیں ان کے اندر بھی۔ اس کے علاوہ جی جب آپ چھت کی طرف آتے ہیں تو چھت میں آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، بلکہ تین آپشنز ہیں، تینوں آپشنز کی اپنی کاسٹ ہے۔ سب سے پہلا آپشن تو ہے جی وہ ٹی آر گارڈر اور ٹائلوں والا چھت، وہ سب سے زیادہ ایکسپینسو ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ ٹی آر گارڈر ڈالیں اور ان کے اوپر ٹائلیں ڈالیں، ٹائلوں کے اوپر مٹی لگا کے اچھے سے مٹی پریس کر کے اس کے اوپر آپ ہلکی سی لیئر تقریباً 1 انچ کی کنکریٹ کی ڈال دیں تاکہ پانی اندر نہ آئے۔ دوسرا آپشن جو ہے، یہ چونکہ ایکسپینسو ہے اس لیے میں یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا، دوسرا آپشن آپ کے پاس تیار سیمنٹ کی جو چھتیں ہیں وہ ہے جی، اس میں بھی بالکل اسی طرح وہ سیمنٹ کے گارڈر ہوتے ہیں اور سیمنٹ کی پلیٹس ہوتی ہیں، تو آپ ان کو بالکل اسی طرح سے چھت کے اوپر ڈال سکتے ہیں جی، اور اس کے اوپر بھی مٹی
ڈال کے اوپر بالکل ہلکی سی تہ کنکریٹ کی لگا سکتے ہیں. اس سے بھی انشاءاللہ آپ کا چھت مضبوط بھی ہوگا اور یہ بہت سستا بھی پڑے گا. تیسرا آپشن پھر یہ جو آج کل شیٹس آ رہی ہیں فائبر اور سیمنٹ والی، آپ ان کو بھی لوہے کا اوپر فریم بنا کر ڈال سکتے ہیں جی. اس کی اور سیمنٹ والے چھت کی کاسٹ تقریباً سیم ہے، بلکہ سیمنٹ والا چھت اس سے تھوڑا سا سستا پڑے گا. تو میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آپ وہ 8 یا 10 فٹ کے اوپر وہی سیمنٹ والا چھت ڈالیں جی. جو گارڈر سیمنٹ کے ملتے ہیں ان کو ڈال کے ان کے اوپر پلیٹس ڈال کے ان کے اوپر مٹی لگائیں. مٹی کے اوپر پھر آپ کنکریٹ کروا دیں. اچھا، بکری کے رہنے کے لیے کم از کم 20 اسکوائر فٹ کورڈ ایریا ہونا بہت ضروری ہے جی ایک بکری کے لیے. اگر آپ ایک بکری کو 20 بڑی بکری یعنی کہ بیتل نسلیں جو ہمارے پاس ہیں ان کو اگر آپ رکھ رہے ہیں تو کم از کم 20 اسکوائر فٹ کورڈ ایریا کے حساب سے آپ نے اپنی کنسٹرکشن کرنی ہے جی. 20 اسکوائر فٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بڑی بکری ہے اڈلٹ ہے اس کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی ہیں تو وہ 2 بچے اور بکری اس ایریا میں بہت ایزیلی رہ سکیں. اوپن ایریا جو ہے وہ آپ اس کو ملٹی پلائی بائی 2 کر دیجیے ہمیشہ. اگر 20 اسکوائر فٹ آپ نے کورڈ ایریا دیا ہے تو اس کو 40 اسکوائر فٹ جو ہے وہ آپ نے اوپن ایریا دینا ہے. نجیب بھائی، جو رخ ہے آپ کے شیڈ کا جی وہ کبھی بھی سورج کی ڈائریکشن میں نہیں ہونا چاہیے جی. یہ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ آپ کے فارم کے فیس کی طرف سے سورج طلوع بھی نہ ہو اور آپ کے فارم کی بیک پہ سورج غروب بھی نہ ہو. یعنی کہ آپ کا فارم مشرق اور مغرب کی طرف فیس نہیں ہونا چاہیے جی. اس کا فیس شمال یا جنوب کی طرف ہونا چاہیے اور لمبائی میں شرقاً غرباً ہونا چاہیے. یعنی کہ مشرق سے شروع ہو لمبائی میں اور مغرب کی طرف ختم ہو، یا مغرب پہ شروع ہو اور مشرق کی طرف ختم ہو، اور اس کا فیس جو ہے وہ شمال یا جنوب کی طرف ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد آپ نے جب چھت ڈال لیا اس کے بعد آپ نے اپنی دیواروں کے اوپر بہترین قسم کی مٹی لگانی ہے جی. یہ ایک مخصوص قسم کی سفید مٹی ہوتی ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں دیواروں کے اوپر. اور ہمارے ہاں جتنے بھی حضرات گاؤں دیہاتوں سے ہیں وہ اس بات کا مشاہدہ کر چکے ہوں گے کہ یہ مٹی جو ہے یہ پلستر کا کام کرتی ہے، اتنی مضبوط ہو جاتی ہے. اب کئی حضرات کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اگر ہم مٹی کی دیواریں بنائیں گے یا دیواروں پہ مٹی لگائیں گے تو وہ تو جانور کھائے گا. اس سے بچنے کے 2 طریقے ہیں جی. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ وہ مٹی تیار کرتے ہیں یعنی کہ جب اس کو گھومتے ہیں تو اس کے اندر آپ گوبر استعمال کریں جی. یہ گائے یا بھینس کا گوبر اس کو پتلا کر کے اس کے اندر استعمال کریں اور 2-3 دن جو ہے اس کو مٹی کو صرف گونتے رہیں، ابھی استعمال نہ کریں. روزانہ اس کو جو ہے نا جی سائڈ چینج کرتے رہیں، گونتے رہیں وہ گوبر تاکہ اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہو جائے. یہ جب آپ مٹی لگائیں گے ایک تو اس سے مٹی کی گرپ بہت اچھی ہو جائے گی، جو مٹی میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں وہ نہیں پڑیں گی. اس کے لیے آپ کو اس کے اندر بھوسا یا بھوسے کا جو چھان ہوتا ہے، یعنی کہ جب آپ بھوسا چھان لیتے ہیں گندم کا یا کوئی بھی بھوسا اس کے نیچے سے جو چھان نکلتا ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں. اس سے وہ مٹی انشاءاللہ بہت مضبوطی سے لگے گی، اس میں دراڑیں بھی پیدا نہیں ہوں گی اور 2-3 دن تک اس کی اسمیل بھی رہے گی. اس کے بعد جب وہ مٹی خشک ہو جاتی ہے مکمل طور پہ تو اس کی وہ اسمیل ختم ہو جاتی ہے اور آپ کا جانور کبھی بھی بچہ یا بڑا وہ مٹی نہیں کھائے گا. مٹی لگانے کا سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ یہ ہے، یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے اور الحمدللہ اس کام کا جتنا بینیفٹ مجھے ہوا ہے آج تک میں سمجھتا ہوں کہ میری فارمنگ میں مجھے کسی کام کا شاید اتنا بینیفٹ نہیں ہوا جتنا یہ کمروں کے اندر مٹی لگانے سے ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جانور باہر بھلے کتنا ہی شدید موسم ہو جی اندر جو ہے جانور کمفرٹیبل رہتا ہے. اگر باہر گرمی ہے تو اندر موسم ٹھیک ہوگا، ٹھنڈا ہوگا، اور اگر باہر سردی ہے تو اندر کمرہ گرم ہوگا. یہ صرف مٹی لگانے سے ہوتا ہے، جو ٹیمپریچر ہے وہ مینٹین رہتا ہے. اس کے بعد ہم کھرلی کی طرف چلتے ہیں جی. میرے فارم پہ 3 قسم کی کھرلیاں استعمال ہوتی ہیں جی. ان میں جو پہلی کھرلی جو ہم نے سب سے پہلے منگوائی تھی جی وہ لکڑی کی کھرلیاں تھیں. وہ اکثر ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتی ہیں. ان میں دونوں جو پھٹے لکڑیوں کے ہوتے ہیں ان کے درمیان گیپ بن جاتا ہے جن کی وجہ سے اکثر ونڈا اکثر فارمز پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ نیچے گرتا رہتا ہے. لکڑی کی کھرلیاں فلاپ ہو گئیں تو پھر ہم نے سیمنٹ کی کھرلیاں بنوا لیں جی. وہ سب سے بہترین رہیں کہ اینٹ کی کھرلی بن جائے. اس کی ہائٹ کم از کم 2 فٹ رکھنی چاہیے جی. جو اگر آپ اینٹ یا بلاک کی کھرلی بنا رہے ہیں مکمل ہائٹ جو ہے وہ 2 فٹ ہو اور جو کھرلی کی اندر سے چوڑائی ہے وہ کم از کم 9 انچ ہو جی. اور جو بیس سے لے کر یعنی کہ جس جگہ کے اوپر آپ نے کھانا ڈالنا ہے وہ بیس سے لے کر اوپر جانور کے چرنے والی جگہ جہاں پہ اس کی گردن ہوتی ہے ڈیپتھ جو ہے وہ کھرلی کی کم از کم بھی 6 انچ سے 8 انچ ہونی چاہیے. اس کھرلی کے اوپر آپ کو ظاہر سی بات ہے لوہے کے ڈنڈے بھی لگوانے چاہیے یا لگوانے پڑیں گے کیونکہ بکریاں اکثر کھرلی کے اندر گھس کر پیشاب وغیرہ کر دیتی ہیں. یہ سب سے دیر پا چلنے والا کام ہے. اللہ کے فضل سے اگر آپ نے اچھے سے کھرلی بنوائی ہے اور اس کو صحیح سے پلستر کر دیا ہے تو انشاءاللہ وہ کھرلی کہیں بھی نہیں جائے گی، وہ ہمیشہ چلتی رہے گی. اس میں آپ کنڈے بھی لگا سکتے ہیں جی ہر 5 فٹ یا 10 فٹ کے فاصلے پہ.
ہم نے کبھی جانور روٹین میں تو نہیں باندھنا ہوتا، لیکن اگر ہمیں کبھی باندھنا پڑ جائے تو اس کے لیے بھی وہ بہترین ہے کہ جی آپ اسی کنڈے کے ساتھ اپنا جانور جو ہے وہ باندھ دیں۔ تیسری قسم کی جو کھرلی ہمارے پاس استعمال ہو رہی ہے جی، وہ ابھی اس دفعہ ہم نے کھرلیاں بنوائی ہیں جستی چادر کی، ان کو بینڈ کروا کے ان کے نیچے لوہے کے پائپ لگوا کے اور ٹانگیں بھی لوہے کے پائپس کی لگوا کے، وہ بھی بہت اچھا آپشن ہے، صفائی بھی اس کی بہت آسان ہے، ونڈا اس میں بھی ضائع نہیں ہوتا۔ ابھی وہ صرف بچوں کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ وہ بھی بہت زبردست چل رہی ہیں، لیکن وہ کاسٹلی بہت زیادہ پڑتی ہیں، تو لیکن وہ موویبل ہیں۔ تو ہر چیز کا اپنا ایک بینیفٹ ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ میں ریکمینڈ یہی کروں گا کہ آپ پکی کنکریٹ کی کھلیاں بنوائیں، اور اگر آپ نے موویبل کھلیاں بنوانی ہیں تو پھر جستی چادر کو بینڈ کروا کے اس کی کھلیاں بنوائیں۔ اس کے بعد ہم سیکشنز کی بات کرتے ہیں جی۔ ہمارے پاس کسی بھی فارم میں کم از کم 4 سیکشنز کا ہونا بہت ضروری ہے، ویسے آئیڈیلی تو 5 ہونے چاہیے، لیکن 4 بھی ہوں تو انشاءاللہ اچھے سے کام چل جائے گا۔ پہلا سیکشن، اچھا ہر سیکشن دوسرے سیکشن سے پراپر ایک دیوار سے جدا ہوگا۔ آؤٹر ایریا جو اوپن ایریا ہے سوری وہ، اور جو کلوزڈ ایریا، یہ دونوں الگ الگ ہونے چاہیے۔ اس کی بہترین مثال پیزادہ مشتبہ صاحب کا فارم بھی ہے، انہوں نے ماشاءاللہ بالکل اپنے 5 سیکشنز کو ہر دوسرے سیکشن سے جدا بھی رکھا ہوا ہے، اور اوپن ایریا بھی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اور مطلب الگ ہے، سیپریٹ ہے، اور کلوزڈ ایریا بھی سیپریٹ ہے۔ اس کے پیچھے پہلے تو میں یہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جی آپ کے جو 4 سیکشنز ہیں وہ کس طرح ہونے چاہیے۔ ایک سیکشن آپ کا جو ہے جی، اس میں آپ اپنے بکریاں رکھ سکتے ہیں جی۔ دوسرا سیکشن جو ہے اس کے اندر آپ اپنی جو چھوٹی پٹھیں ہیں جن کو آپ نے کراس نہیں کروانا، اور ان کی چونکہ خوراک ڈفرینٹ ہوتی ہے، آپ ان کے اوپر محنت تھوڑی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ہائٹ لینتھ اچھی کریں، صحت اچھی کریں۔ تیسرا سیکشن جو ہے اس کے اندر آپ اپنے پٹھورے اور بریڈر بکرے رکھ سکتے ہیں، اور چوتھا سیکشن جو آپ کے نومولود یا 2 ماہ سے 3 ماہ سے کم عمر کے بچے ہیں ان کے لیے جی۔ یہ 4 سیکشنز ہیں۔ پانچواں سیکشن جو بہت ضروری تو نہیں ہے لیکن اگر ہو تو وہ بھی بہت اچھا ہے، جس میں آپ اپنی گبن اور خالی بکریاں جو ہیں وہ الگ الگ رکھ سکیں۔ تو یہ 4 یا 5 سیکشنز آپ کے فارم پہ ہونا بہت ضروری ہیں۔ اس میں ہوگا یہ کہ آپ ہر جانور کو اس کی کنڈیشن اور ریکوائرمنٹ کے مطابق بہت ایزیلی ٹریٹ بھی کریں گے، اور مینجمنٹ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ سیکشنز بنانے کا ایک اور سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بے شمار دفعہ یہ مقولہ سنا ہوگا کہ جانوروں میں جو زندگی گزارنے کا وہ رول ہے وہ سروائیول آف دا فٹسٹ کی بیسس کے اوپر ہوتا ہے، یعنی کہ جو جانور جتنا تگڑا اور فٹ ہوگا وہ اتنا زیادہ کھائے گا۔ تو اب جب آپ مختلف قسم کے جانوروں کو اکٹھا کر دیں گے تو obviously اس میں جو چھوٹا جانور ہے اس کو مار بھی زیادہ پڑے گی، اور وہ کھائے گا بھی اپنی ضرورت سے کم۔ لیکن جب آپ پٹھیں ساری الگ کر دیں گے، بڑی بکریاں الگ کر دیں گے، تو اس میں انشاءاللہ پھر ہر جانور جو ہے وہ کھائے گا بھی اچھے طریقے سے، اور پھلے پھولے گا بھی احسن طریقے سے۔ اب فرش کی بات کرتے ہیں جی، سب سے آخر پہ باسط بھائی کا سوال بھی میرے ذہن میں آ گیا۔ اور فرش جو ہے جی، آپ سرخ مٹی کا کبھی بھی مت بنائیے جی، اس میں جیسے ہی پانی گرتا ہے بارش کا یا اگر کوئی جانور پیشاب کر دے تو اس میں کیچڑ فوری طور پہ بن جاتا ہے۔ تو فرش آپ 2 یا 3 مختلف آئیڈیاز میں آپ کو دے دیتا ہوں جی، ان چیزوں کا فرش بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا فرش تو یہ ہے کہ جی ایک سیکر مٹی ہوتی ہے، ہماری پنجابی لوکل زبان میں اس کو گیڑا بھی بولتے ہیں۔ یہ ریتلی، اس کے اندر مطلب ریت اور چھوٹا سا گیٹا ہوتا ہے۔ یہ مٹی بالکل بیٹھ جاتی ہے جی، ہماری طرف عام ملتی ہے، تو جتنی مرضی بارش ہو جائے چونکہ اس کے اوپر کیچڑ نہیں بنتا، جیسے ہی ہوا لگتی جاتی ہے فوراً خشک ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ اس کے اوپر سلپ نہیں ہوتے اور جانور بھی اس کے اوپر سلپ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس گیڑا ایزیلی اویلیبل ہے تو آپ وہ اس کا جو ہے نا جی طے لگا لیجئے، کم از کم 9 انچ سے 1 فٹ کی، وہ آہستہ آہستہ بیٹھتے بیٹھتے پریس ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے اوپر کیچڑ کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کے فارم سے ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرا آپشن جو فرش کے لیے آپ کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سردیوں میں بالخصوص بکریوں کی جو مینگنی ہے، جو آپ پورا سال اٹھا کے فارم سے باہر کسی جگہ پہ ڈھیر لگاتے رہتے ہیں، وہ اٹھا کے واپس اپنے فارم کے اندر ڈال دیں جی، جہاں پہ آپ نے بکریاں رکھنی ہیں۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک تو وہ بیکٹیریا فری ہو جاتی ہے جگہ جہاں پہ مینگنیاں ہوتی ہیں، دوسرا وہ انتہائی گرم ہوتا ہے، جو بیڈ بکریوں کے لیے بن جاتا ہے، ان کے بیٹھنے کی جگہ نرم بھی ہو جاتی ہے اور گرم بھی ہو جاتی ہے۔ تیسرا اس کے اندر کیچڑ نہیں بنتا، جانور اگر مٹی کے اوپر پیشاب کرتا ہے تو وہ پھیل جاتا ہے، لیکن میں نے چونکہ سردیوں میں، پچھلی سردیوں میں بھی خیر کیا تھا لیکن اس سردیوں میں زیادہ اہتمام کے ساتھ کیا ہے۔ اس سردیوں میں جیسے ہی سردی پڑنا شروع ہوئی ہم نے وہ بیڈ بنا دیا، الحمدللہ ہمارے جانوروں کو نہ سردی لگی اور نہ ہی کیچڑ والے مسائل ہمیں فیس کرنا پڑے۔ اس میں بھی ایک چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو آپ مینگنیوں کا بیڈ بنا رہے ہیں
وہ بھی کم از کم 6 سے 9 انچ کی طے ہوگی تو ہی چلے گا. اگر آپ صرف 1 یا 2 انچ ڈالیں گے تو وہ 2 4 دن کے اندر جانور پاؤں میں اس کو رول دے گا, خراب ہوگا. اس کی ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ کا بیڈ اتنا اونچا ضرور ہو مینگنیوں کا کہ اگر آپ کا جانور اس کے اوپر پیشاب کر رہا ہے تو وہ زمین تک نہ پہنچے, یعنی جو نیچے زمین ہے اس تک نہ پہنچے, وہیں مینگنیوں کے اندر رہ جائے. مینگنیوں کی پانی کو ابزارب کرنے کی جو وہ ہے نا جی کیپیبلٹی, وہ زمین سے زیادہ ہے, تو یہ اکثر زیادہ تر جو پیشاب ہے یہ خود ہی ابزارب کرتی رہیں گی اس کے, اور یہ فوراً خشک بھی ہو جاتی ہیں دوبارہ. تو اس سے آپ کا جو نیچے والا فرش ہے وہ انشاءاللہ بہت زیادہ, ایک بیکٹیریا فری رہے گا, دوسرا نرم رہے گا, گرم بھی رہے گا, اور تیسرا آپ کا جانور وہاں پہ کمفرٹیبل رہے گا, سردی سے محفوظ رہے گا.